نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے جتنے انسان پیدا فرمائے ہیں وہ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں: خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ لوگ مومن بن گئے اور کچھ لوگ کفر کا شکار ہو گئے۔ تو پوری انسانیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے۔ یہ دو طبقے ہیں۔ ان میں وہ طبقہ جو کلّا اللہ کو ماننے سے انکار کرتا ہے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ طبقہ جس میں آپ اور ہم شامل ہیں، مومنین کا طبقہ، ایمان والوں کا طبقہ، ہمیں اپنے ایمان کی حقیقت کو اور اپنے ایمان کی حیثیت کو پرکھتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ ایمان کا صرف ہمارے پاس نام ہے یا ایمان کی کچھ حقیقت اور اس کا کچھ نور اور اس کا اثر ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے جو بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے جذبات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا غلام بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے جھک جائے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جن کاموں کو ہم دنیا کے نام پر کرتے ہیں ان کو تو ایک طرف کیجیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اور دین کے نام پر ہونے والے کاموں میں بھی شریعت کو اختیار کرنا اور اپنانا ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کا حفظ، قرآن کا حاصل کر لینا یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی انسان نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرآن عطا فرما دے۔ دنیا میں تمام لوگوں میں زیادہ خوش قسمت، خوش نصیب اور اللہ کے نزدیک پیارا اور محبوب وہی ہے جو قرآن کی دولت کو پالے، قرآن کو حفظ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھانے والوں کو
دنیا میں سب سے اعلیٰ اور بہتر قرار دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر یہ قرآن دوسروں کو سکھانے کی کوشش اور محنت کرے۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کا حافظ کسی کا بچہ ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا رشتہ دار ہو، تو یہ ان سب کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام نے خوشی کے اظہار کی بھی اجازت دی ہے، خوشی منانے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن مسلمان اور غیر مسلم کے اندر فرق یہی ہے کہ مومن خوشی میں بھی، غم میں بھی، تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی ہمیشہ اللہ پر، اللہ کی شریعت پر نظر رکھتا ہے، اور غیر مومن کے نزدیک اپنی خوشیاں، اپنی غمی، اپنے تمام معاملات کے لیے ان کا اپنا من، ان کی اپنی خواہش، ان کے اپنے جذبے ہی سب کچھ ہیں۔ لیکن مومن جذبات کا غلام نہیں ہے، مومن خواہشات کا غلام نہیں ہے، مومن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا غلام۔ یہ بچے حافظ ہوئے، ان کو انعام دینا، ان کا اکرام کرنا بہت بڑی خوشی کی بات اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان سے محبت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے فرشتے ان طلبہ کے پاس آ کر اپنے بازو ان کے بدن پر بندھتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی علاقائی زبان میں اگر کہیں تو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اور ان بچوں کی پوریاں بھرتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو سینے سے چپکاتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں وہ کام؟ رضا للرحمن۔ فرشتوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہے۔ تو ان طلبہ سے ہم محبت کریں، ان کا اعزاز و اکرام کریں، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکرام اور ان کی محبت کو اپنا اکرام اور اپنی محبت قرار دیا۔ آقا کا ارشاد ہے، اطلبوا حملۃ القرآن، اے لوگوں قرآن کو سنبھالنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، اس لیے کہ جو ان کا اکرام کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا، وہی حقیقت میں میرا اکرام کرنے والا اور میری محبت کرنے والا۔ ان کی خدمت کرنا، ان کے پڑھانے والوں کی خدمت کرنا، یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیے کہ کوئی شخص آپ کے گھر پر آئے اور وہ آپ کے بچوں کو کوئی ہدیہ، تحفہ، کوئی گفٹ دے، تو آپ اس گفٹ کو اپنے اوپر احسان سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ میری عزت افزائی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں یہ علماء اور حفاظ۔ ان کی خدمت کرنا، ان کو اکرام سے نوازنا، یہ بھی بڑی سعادت کی چیز ہے۔
ہمارے بزرگ ہیں اس زمانے کے بڑے پائے کے بزرگ، اونچے بزرگ، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، حضرت پیر ذوالفقار دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص طلبا کی اور مختلف لوگوں کی خدمت اور دعوت کرتا رہتا تھا۔ اس نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ بھئی عجیب بات ہے، تم سب کی دعوتیں کرتے ہو، سب کی خدمت کرتے ہو، لیکن ہماری دعوت کبھی نہیں کرتے ہو، ہماری خدمت کبھی نہیں کرتے ہو۔ آپ بول رہے ہو بڑے حیران کہ حضور کی دعوت اور خدمت کیسے کروں؟ وہ ایک عالم کے پاس گئے جو خواب کی تعبیر کے ماہر تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی علماء دنیا میں انبیاء کے جانشین اور وارث ہیں، آپ کسی عالم کی خدمت کرو، ان کی دعوت کرو، ان کی ضیافت کرو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت اور محبت ہے۔ تو یہاں آپ نے اساتذہ کا اکرام کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن آپ نے اس موقع پر ایسا کام کیا ہے جس کو ہم کاروبار کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نفع کے ساتھ جمع کو بھی ڈبو دیا۔ انسان اپنے کاروبار کے لیے جو پیسہ لگاتا اس کو تاجر لوگ جمع کہتے ہیں، اور جو کماتا ہے اس کو نفع کہتے ہیں۔ تو دنیا میں اس سے بھونڈا تاجر اور کاروباری کون ہوگا جو نفع بھی ڈبو دے اور جو سرمایہ تھا جو جمع کی وہ بھی ڈبو دے؟ اس سے بڑا معاملہ دنیا میں کون ہوگا؟ آپ نے اس موقع پر یہی بےہودہ کام کیا۔ اتنے سارے نیک کام کرنے کے بعد، ان طلباء اور اساتذہ کی محبت کے اظہار کے بعد، آپ نے جو مسجد کی بے احترامی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جمع اور نفع سب کھو دیا۔ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں باتیں کرنا، شور و شراب کرنا، یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو ختم کر ڈالتی ہے۔ انبار کے انبار لکڑیوں کے لگے ہوئے ہوں، اس میں آگ کی ایک چنگاری، ایک شعلہ آپ ڈال دیجئے، کچھ وقت گزرنے کے بعد لکڑی نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئلہ اور راکھ ہی آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ نے یہاں یہ حرکت کر کے اپنی کمائی کو داؤ پر لگا دیا، جو عقل مندی کی بات ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ خوشی میں بھی آپے میں رہے اور غم میں بھی اپنے اوپر قابو رکھے۔ خوشی میں اتنا مچ لے کہ اللہ کی شریعت کو بھول جائے، غم میں اتنا زیادہ ڈوب جائے کہ اپنی حقیقت کو بھول جائے، یہ مومن کا شیوا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی، ہمارے مہمانوں نے ماشاءاللہ بہت کام کی باتیں آپ کو بتائی ہیں، آپ نے سنی ہیں۔ میں نے تو آپ سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر یہ شکایت آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آئندہ آپ اس طرح کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ خوشی کا اظہار کرو لیکن مسجد کا احترام برقرار ہے، خوشی کا اظہار کرو لیکن علماء کا احترام برقرار رہے، خوشی کا اظہار کرو لیکن کسی کے لیے ایذا اور تکلیف کا ذریعہ مت بنو، خوشی کا اظہار کرو لیکن کسی کا دل نہ توڑو۔ خوشی کے اظہار کو اللہ منع نہیں فرماتے، یہ ہمارا دین تو دین فطرت ہے، یعنی انسان کو بحیثیت انسان جتنی تمنائیں اور جتنی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں کی گنجائش رکھی گئی ہے،
لیکن اس کے واسطے حد بندی کی گئی ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ شریعت پامال نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا حکم پامال نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پامال نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو، منہ پر تعریف کرنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اظہار حقیقت کے لیے کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اب بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، سینکڑوں مدرسوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کے نظام کو دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بغیر کسی لال لپیٹ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مولوی اسد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام سینکڑوں مدرسوں سے پسندیدہ اور ممتاز، ان کے جلسے کا نظام بھی بہت عمدہ ہے، پہلے بھی آتا رہا ہے، لیکن آج آپ نے پتہ نہیں کیا درجہ کیا تھا کہ اتنی ساری محنت میں مانی دے رہے ہیں، اتنے سلیقے سے آپ کو دین کی طرف لانے والا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، یہ اس بستی پر اللہ کا خصوصی احسان ہے، اس کو پہچانو، ان کی محنت کو سنبھالو، اگر آپ نے ان کو سنبھالا، ان کی محنت کی قدر کی، تو ہم اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ علاقہ اپنے مدرسے کی طرح اس پورے شہر کی بے نہیں علاقے کے اندر بھی ممتاز حیثیت کا مالک ہوگا، آپ کے نشریے کا ایک مقام اور وقار ہوگا۔ اس لیے آپ حضرت مولانا کی محنتوں کو ضائع نہ کریں، کہ قدردانی کریں، حفاظت کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بس یہی آپ سے میری گزارش ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، اب بہت دیر تک آپ کو اٹھائے رکھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اپنی گزارشات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی، قرآن کی، مسجدوں کی، شریعت کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔